زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ مدینے دل و روح و جاں لے کے جاؤں، محبت کا سارا جہاں لے کے جاؤں، محمد محمد ہو ہونٹوں پہ میرے، میں ایمان کی گلکاریاں لے کے جاؤں۔ ناظرین کرام، نعت کا سفر عہد با عہد، اس پروگرام میں میں ہوں آپ کی میزبان عنبری حسیب عنبر، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس پروگرام میں پہلے بات کی عربی شاعری پر، پھر فارسی نعتیہ شاعری پر، اور آج اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے 1857 تک کی اردو نعتیہ شاعری۔ یقیناً دیگر زبانوں کی طرح اردو زبان کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ اردو زبان میں شاعری کرنے والے شعراء کرام نے نعت گوئی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھا ہے، لہٰذا اردو زبان میں بھی ایک بہت خوبصورت اور وسیع ذخیرہ ملتا ہے نعتیہ کلام کا، لیکن ہم چونکہ ہر عہد کی بات کر رہے ہیں تو آج ہم صرف 1857 تک کی بات کریں گے تاکہ تفصیل سے اس دورانیے پر بات ہو سکے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن شخصیات کو آج اس پروگرام میں مدعو کیا ہے، سب سے پہلے ہم ان کا تعارف آپ سے کراتے چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عزیز احسن، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ نعت نگاری اور نعتیہ ادب کے حوالے سے ایک نہایت معتبر نام ہیں۔ آپ ڈائریکٹر ہیں نعتیہ ریسرچ سینٹر کے۔ آپ نے نعتیہ ادب کے انتقادی سرمایہ کا تحقیقی مطالعہ کے عنوان سے مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور نہ صرف پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی بلکہ اس کے بعد مسلسل اسی سمت میں کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کا اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں عزیز احسن صاحب کو۔ شکریہ۔ ہمارے دوسرے مہمان جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر طاہر قریشی صاحب، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈی جے سائنس کالج میں، اور آپ نے ہماری ملی شاعری میں نعتیہ عناصر جیسے اہم موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری جامعہ کراچی سے حاصل کی ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عزیز احسن، سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اردو زبان میں فرمائیے گا کہ نعت گوئی کا آغاز کب کیسے ہوا اور یہ پروان کیسے چڑھی پھر؟ اردو زبان لشکری زبان ہے۔ مسلمانوں کی آمد اور یہاں کے لوگوں سے ان کا ربط، اور پھر آہستہ آہستہ زبان نے، تو جب یہ لکھی جانے لگی تو اس کی تاریخ میں اولیت کس کو دی جائے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے محققین کا۔ افسر صدیقی امروہوی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ڈاکٹر جمیل جالبی نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا ذکر کیا ہے، اور وہ فخر الدین نظامی کی مثنوی ہے۔ وہ 9ویں صدی ہجری کے آدمی ہیں۔ انہوں نے جو مثنوی لکھی ہے اس میں پہلے حمد ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، لیکن وہ ایسی زبان ہے کہ ہم سے بھی نہیں پڑھی جاتی، اور اگر ہم پڑھیں گے تو کوئی سمجھے گا بھی نہیں، بالکل، اس لیے ہم صرف ذکر کر رہے ہیں۔ محمد اسماعیل آزاد صاحب جو ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ نہیں، اولیت مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو نہیں ہے بلکہ مثنوی چندائن کو ہے۔ یہ ملا داؤد کی ہے اور وہ چند سال قبل کی بات ہے، یعنی زیادہ تفاوت نہیں ہے، جی، لیکن یہ کہ چند سال قبل کی بات ہے، تو قبل تو ہے۔ تو ملا داؤد کی چندائن مثنوی ہے، اس کے اندر بھی نعت موجود ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں اور وہ ڈاکٹر افضال احمد انور، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ غلطی پر ہیں۔ اصل کام ہوا ہے کہ پہلی نعت جو ہے وہ حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ تو یہ 3 نظریے سامنے آئے۔ ان تینوں کی زبانیں
زبان جو ہے وہ بہت چونکہ قدیم ہے اس لیے ان کا حوالہ یہاں نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس کے بعد جو لوگ بھی آئے ہیں انہوں نے ذرا صاف زبان میں گفتگو کی ہے۔ مثلاً بہت سارے لوگ ہیں، سید اشرف بیابانی ہیں، خوب محمد چشتی ہیں، محمد قلی قطب شاہ ہیں، ملا وجھی ہیں، ملا بلاقی ہیں، عالم ہیں، احمد اور مختار ہیں، اور جناب دیکھیے ولی گجراتی نے بھی شاعری کی ہے، سراج اورنگ آبادی، جی یہ بہت بڑا نام ہے، کیا کہ نہ جنو رہا نہ پری رہی، یہ وہ شاعر خبر جن کا ہے ایک ہی شعر تغیر عشق، خبر ہے تغیر عشق، تو وہ جناب ایک ہی کافی ہے ان کا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ نام تیرا مطلع فہرست ہے دیوان کا، ہے زباں کا ورد خاصا اور وظیفہ جان کا، یا محمد چلو تجھ کرم سے ہوں صدا امیدوار، جلوہ ایمان دے اور بید کا انسان کا۔ یہ جناب حضرت سراج اورنگ آبادی فرماتے ہیں، 12ویں صدی ہجری کے آدمی ہے یہ۔ اس کے بعد جناب بات آگے بڑھتی ہے، سودا بھی آ جاتے ہیں 12ویں صدی ہجری میں، میر تقی میر بھی آ جاتے ہیں۔ سودا کیا کہتا ہے؟ دلا دریائے رحمت قطرہ ہے آب محمد کا، جو چاہے پاک ہو پیرو ہو اصحاب محمد کا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہی ہے، سبحان اللہ، ہے اس نے وہاں پہنچا دیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا یہ وہ بات کہہ رہے جو چاہے پاک ہو پیرو ہو اصحاب محمد کا۔ میر تقی میر جو ظاہر ہے کہ وہ تو شاعر بہت بڑا شاعر ہے، اب جو وہ کہتا ہے روؤں ہوں شرم گناہ سے زار زار، بے عنایت کچھ نہیں اسلوب کار، واہ، دل کو جب ہوتا ہے آ کر استرار، زیر لب کہتا ہوں یہ میں بار بار، رحمت للعالمین یا رسول، ہم شفیع المذنبین یا رسول۔ سبحان اللہ، اس کے بعد جناب مولوی محمد باقر آغا آتے ہیں، شیخ قلندر بخش جرت آتے ہیں، انشاءاللہ خان نے تو کمال کر دیا نا، صلی اللہ نبی صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد، کتنی مشہور نعت ہے، اور وہ یہ جو مقبولیت کی بات ہے، کیا کہ تو وہ آ گئے ہیں۔ اس کے بعد جناب انشاق ہیں، مصفی ہیں، ہر شاعر نے کچھ نہ کچھ کہا ہے۔ اب آپ نے چونکہ تحدید کر دی ہے 1857 تک، تو یہ بہت ہی مختصر دور ہوگا، لیکن اس میں شعراء کے وہ اشعار جو واقعتاً آج کی زبان میں سادہ ہوں وہ نہیں ملیں گے، وہ کم ملیں گے، بالکل، تو وہ بہرحال یہ کہ کیونکہ وہ فارسی نہیں، آمیز وہ اور فارسی آمیز عربی نہیں ہے، آمیز، دوسرا یہ کہ ابھی زبان تشکیل پا رہی ہے۔ بے شک۔ ڈاکٹر طاہر قریشی صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے جو قدیم دور کے شعراء تھے ان کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے۔ وجہ وہی ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابتدا میں جب نعت کہی جا رہی تھی تو کون سے ایسے موضوعات تھے، کون سے ایسے عناصر تھے جن کی وجہ سے اردو نعت گوئی کی مقبولیت میں کلیدی کردار ادا کیا ان چیزوں نے؟ ڈاکٹر طلحہ رضوی برق نے ایک بڑا شاندار جملہ کہا ہے کہ اردو شروع ہی سے مومنہ رہی ہے، کلمہ گو رہی ہے۔ اس زبان کے ساتھ یہ خاص ہے کہ جب شاعری کا آغاز ہوا تو حمد و نعت سے ہوا، تو جو اردو شاعری کا ابتدائی دور ہے وہی حمد کا بھی ابتدائی دور ہے، وہی نعت کا بھی ابتدائی دور ہے۔ یہ تو بات خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ عزیز بھائی نے تو جو ابتدائی نمونے اس پہ تو روشنی ڈال دی، بالکل درست ہے، اس پر اختلاف موجود ہے کہ کون سی نعت پہلی ہے کون سی کیا ہے۔ باقی ان کے بعد میں جو نعت پھر فروغ پانے لگی، جو قدماء کا دور ہے، اس میں کئی نام ہیں۔ ابتدائی دور کے بعد میرا جی کا نام ہے، خوب محمد گجراتی کا نام ہے، مثل محمد ہوئے نہ کوئے، سب اس کی تفصیل سو ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ملا وجھی ہیں، وہ کہتے ہیں محمد نبی ناؤ تیرا اہے، عرش کے اوپر چھاؤں تیرا اہے۔ یہ دور وہ ہے، جیسے عزیز بھائی نے کہا کہ ابھی زبان تشکیلی مراحل سے گزر رہی ہے، اس میں عروض کی وہ سختیاں بھی نہیں ملیں گی، کچھ کہیں کمزوریاں ملیں گی، اور فارسی، عربی اور مقامی زبانوں کا جو اختلاط ہے وہ بھی ملے گا۔ تو آج کل کے لحاظ سے عزیز بھائی نے درست کہا، وہ کافی مشکل ہمیں محسوس ہوگی، لیکن جو ایسے اشعار ہیں جو ممکنہ طور پہ نسبتاً سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ نصرتی اپنے دور کا بڑا شاعر ہے، تم ہی ہے شہنشاہ دنیا و دین، شجاعت کی ہے صف کا کرسی نشیں،
محمد قلی قطب شاہ کا ذکر علیحدہ بھی ہونا ہے، وہ بھی سلطان تھے، بادشاہ تھے، اور پہلے صاحب دیوان شاعر جن کا کلیات موجود ہے اور انہوں نے نعتیں لکھی ہیں۔ اس میں محمد تھے اہے جگ میں سو خاکانی مجھے، بندہ نبی کا جم رہے ہستی ہے سلطانی مجھے۔ واہ، پھر بڑا نام آتا ہے سید میرا جی ہاشمی کا، یہ بہت سادہ زبان میں انہوں نے شعر کہا کہ نبیاں کا دادا ہے آدم نبی، واہ، نبیاں کا دادا ہے آدم نبی، کہ روحاں کا دادا ہے خاتم نبی۔ کیا کہنا۔ اور فتاحی ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، مولود نامہ انہوں نے لکھا، اس کے آخر میں کہتے ہیں سو فتاحی مولود کو سب تمام، نبی پر ہزاروں سو بھیجا سلام۔ فراقی ایک بڑے اہم شاعر گزرے ہیں، ان کی زبان نسبتاً بہتر ہے، آج کل کے زبان سے بہت قریب ہے، بلکہ یہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں میرا خیال ہے سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی بھیتر فنا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اب اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ ان کے علاوہ جو شعراء ہیں اس میں غواسی ہے، ابن نشاطی ہیں، سید بلاقی ہے، مختار ہیں، سراج اورنگ آبادی کا ذکر عزیز بھائی نے کر دیا ہے، مولانا محمد باقر آگاہ ہیں، نواز علی شیدا ہیں۔ اس دور کی شاعری کی جو موضوعات ہیں ان میں 3 چیزیں خاص اہم ہیں، مولود نامے، معراج نامے اور وفات نامے۔ ان پر بہت توجہ دی گئی، خاص طور پر معراج ناموں پر۔ یہ اس دور کا اپنا مخصوص رجحان تھا۔ یہ خاص طور پہ 3 سمتوں میں، ان میں زیادہ تر معجزات کا ذکر ہوتا تھا، شمائل و فضائل بیان ہوتے تھے جس سے عوام متاثر ہوں۔ تو یہ اس دور کا ایک مجموعی خاکہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس دور میں زبان ابھی ترقی کر رہی ہے اور اسی طرح نعت بھی ترقی کر رہی ہے۔ اس دور کی نعت میں شعری محاسن نسبتاً کم ضرور ہیں، لیکن بہرحال ہیں، جذبے کی البتہ کمی نہیں ہے، اور جذبے کی کمی شاعر میں، آپ تو خود شاعر ہیں، آپ جانتی ہیں کہ ہونی بھی نہیں چاہیے، ورنہ پھر شاعر کس بات کا ہے۔ بے شک۔ ڈاکٹر عزیز احسن صاحب، جب ہم ابتدائی شعراء پر بات کرتے ہیں اردو کے، تو ظاہر ہے کہ محمد قلی قطب شاہ کا نام آتا ہے۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ ان کی شاعری میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا بہت اہم ہے؟ اصل میں انہوں نے یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے کہ باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور ان کے ہاں عقیدت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے ہے، ان کی آل کے حوالے سے ہے، یہ زیادہ ذکر ہے ان کے ہاں۔ بے شک۔ تو وہ بہرحال عقیدت کا اظہار ہے، اور وہ اس زمانے کی زبان جو بھی ہے انہوں نے اس میں بھرپور طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور اس میں حضور کی عظمت بھی ہے، اس میں معراج کا حوالہ بھی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یعنی مولود کا بھی ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد خاص طور سے اولاد اور امجاد کا حوالہ زیادہ ہے، یہ ان کے ہاں ہے۔ تو یہی چیزیں آگے بڑھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر اس میں شفاعت طلبی بھی آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیے گا، اور امت کا احوال بھی کہیں کہیں اگر وہ پریشان حال ہوتے ہیں تو اپنا احوال بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو وہ عصری تقاضے ہوتے ہیں، عصری حیثیت جو ہے اس میں نظر آتی ہے۔ یہ کیا کہنا ہے ڈاکٹر طاہر قریشی صاحب، ذکر ہو رہا ہے ہمارے اردو زبان کے ابتدائی شعراء کا، اور کہا جاتا ہے کہ جو پہلے صاحب دیوان اردو شاعر ہیں وہ ولی دکنی ہیں۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ نعتیہ شاعری کے حوالے سے فرمائیے گا کہ ولی دکنی کا کیا کردار ہے نعتیہ شاعری کے فروغ میں؟ پہلے صاحب دیوان شاعر تو عزیز بھائی نے عرض کیا نا، وہ تو محمد قلی قطب شاہ ہیں۔ البتہ ولی دکنی کو اردو شاعری کا باوا آدم کہا جاتا ہے، اور یہ بات اچھی خاصی درست ہے، اور ان کی وجہ سے ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جنوب اور شمال کو ملا دیا۔ یہ کارنامہ ہے، اگر وہ اپنا دیوان یہاں نہ لاتے تو کچھ لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ میر اور سودا بھی اس طرف راغب نہ ہوتے۔ یہ ان کا بڑا کام ہے، اور انہوں نے نعت کو بھی اپنایا، اگرچہ کم کم ہی اپنایا، لیکن بہرحال انہوں نے نعتیں کہیں، اور ان کی نعتوں میں ان کا جذبہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ عشق رسول زندگی کا ماحصل ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شعر کہتے ہیں کہ ہم کو شفیع محشر وہ دیں پناہ بس ہے،
ہم کو شفیع محشر وہ دی پناہ بس ہے، شرمندگی ہماری عذر گناہ پس ہے۔ آہا، وہ اپنا اعتراف بھی کر رہے ہیں اور شفاعت کے امیدوار بھی بن رہے ہیں، اور حق نے لولا کا لما حق میں محمد کے کہا، فنی محاسن آپ بہتر سمجھ رہی ہوں گی، حق نے لولا کا لما حق میں محمد کے کہا، سبحان ان سوا کون سے مرسل نے یہ رتبہ پایا۔ اللہ، واہ، واہ، یہ رتبہ واقعی کسی اور کا نہیں ہے، اور ڈاکٹر محمد اسماعیل آزاد نے ان کو نعت میں ایک مجدد کی حیثیت دی ہے کہ اگرچہ ان کا کام بہت بڑا نہیں ہے یا مقدار میں زیادہ نہیں ہے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے جو اس سے پہلے کے شعراء میں ذرا کم ہے، ولی سے پہلے کے شعراء جوش عقیدت میں بہت سارے مقامات پر حدود پار کر گئے ہیں، آہا، بے احتیاطی بہت ہوئی ہے، اور ولی سے ایسا نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جذبے میں انسان قابو میں نہیں رہتا، اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھتا، لیکن ولی دکنی کے اوپر ایسا کوئی الزام نہیں ہے۔ اس بات کی ڈاکٹر آزاد نے بہت تحسین کی ہے، اس لیے ولی دکنی جو دور قدمہ ہے اور بعد کے جو دور ہے متوسطین کا، اس کے درمیان ایک پل کی حیثیت صرف غزل ہی میں نہیں رکھتے بلکہ نعت میں بھی رکھتے ہیں۔ تو ولی دکنی کا حوالہ اس لحاظ سے اہم بن جاتا ہے نعت میں، اگرچہ ان کی مقدار مطلب نعت یا شاعری کی مقدار زیادہ نہیں۔ یعنی مقدار سے نہیں، ہم ان کے کام سے جی، ان کو جی، اہم مانتے جی، ہیں جی، کہ انہوں نے ایسا کام کر دکھایا ہے کہ جی، جس جی، کی وجہ سے اردو زبان کو بھی جی، اور نعتیہ شاعری کو بھی مزید فروغ حاصل بے ہوا۔ شک۔ ڈاکٹر عزیز احسن، ہم نے ابتدائی دور پر تو بات کر لی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں تو متوسطین آ جاتے ہیں۔ اس دور میں کون کون سے ایسے شعراء ہیں جن کو ہم نعت گوئی کے حوالے سے اہم اور نمایاں قرار دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 19ویں صدی شروع ہوتی ہے تو اس میں مولوی محمد باقر آگا آتے ہیں، شیخ قلندر بخش آتے ہیں، جرت انشاءاللہ خان انشاء ہیں جن کا ذکر میں کر چکا ہوں، غلام حمدانی مصفی ہیں، رافت رامپوری ہیں، محمد اسماعیل شہید دہلوی ہیں، نذیر اکبر آبادی ہیں۔ اب نذیر اکبر آبادی تو وہ شاعر ہے جو اپنے عہد میں بالکل عوامی سطح پر گفتگو کرتا ہے اور وہ عوامی جذبات نعت میں بھی پیش کرتا ہے، بالکل، تو اس کے ہاں تو بڑا تنوع ہے، اور اس کی شاعری میں جگہ جگہ انسان کی کمزوریوں کا ذکر ہے۔ جوتی چرا رہا ہے سوئے وہ بھی آدمی جو اس کو تاڑتا ہے سوئے ہے، تو وہ اس انسانی کمزوریوں کا، اور پھر وہ باقاعدہ معاد کی یاد دلاتا ہے، سب لات ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا۔ یہ ساری تعلیمات نبوی ہے، جتنی شاعری ہے، جب آپ بے ثباتی حیات کی بات کرتے ہیں تو اس میں تعلیمات آ جاتی ہیں۔ یہ براہ راست بالکل نئے انداز سے بات کہی، واقعی آپ غور کیجئے تو ہنس نامہ، ساری نامہ، یہ سب تعلیمات تو نبوی وہ جو کچھ بھی اخذ کرتا ہے مسلمان خاص طور سے، اور جس کا معاد پر یقین ہے، ایمان ہے، وہ وہی باتیں کرے گا جو قرآن سے آئی ہیں، لیکن وہ اپنے عہد کے حوالے سے، اپنی سوچ کے حوالے سے اور اپنی وضاحت کے حوالے سے بات کرے گا۔ تو اس نے کی ہے، عوامی سطح پر بات کی ہے، اور قدم قدم پہ اس نے احساس دلایا ہے کہ تم فانی ہو اور اپنی کھال میں رہو، یہ قدم قدم پہ احساس دلایا۔ تو وہ نذیر اکبر آبادی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ سعادت یار خان رنگین جو ہیں، انہوں نے بھی نعت کہی اور بہت اچھی نعتیں کہی ہیں۔ اس وقت میرے پاس اس کا حوالہ نہیں ہے زیادہ، لیکن کمال ہے، ڈاکٹر شمع افروز نے ایک مقالہ اس کے اوپر لکھا ہے، اور وہ مجھے بڑا تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پیش کیے جانے والا قصیدہ بانسواد حضرت کعب بن زہر نے پیش کیا تھا، اس کا ترجمہ منظوم کیا ہے رنگین نے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں تھا، مطلب یہ تاریخوں میں کہیں ذکر ہے، جمیل جالبی صاحب نے ذکر کیا ہے، لیکن اب وہ 2 لائنوں کا ذکر کون پڑھے، لیکن وہ باقاعدہ شمع افروز نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے۔ تو اسی طریقے سے پھر بعد میں آپ دیکھیں ناسخ لکھنوی آتے ہیں، کرامت علی شہیدی آتے ہیں، اور شاہ غمگین دہلوی ہیں، مومن خان مومن ہیں، ذوق ہیں، مولانا کافی مراد آبادی ہیں، بہادر شاہ ظفر خود کہہ رہے ہیں نعت،
बंदा नवाब मुस्तफ़ा खां शिफ्ता भी नात कहते थे, हाफिज़ पीलीभीती हैं, और अनीस दबीर ने तो उसमें अपने मरासी में नातें कही हैं। बेशक। और वो इब्तदा है, इब्तदा में उन्होंने वही किया जैसे मसनवियों में ये होता था, जैसे हसन ने मसनवी कही या दयाशंकर नसीम ने मसनवी कही, तो मसनवी की इब्तदा, बल्कि शौक़ ने उसने भी जब इब्तदा की तो हमद और नात कही है। कुछ तो खैर काल था, जैसे मसनवी शौक़ का जिक्र किया मैंने कि वो, लेकिन उसके बावजूद एक रवैया था। हिंदू भी अगर या गैर मुस्लिम जो लोग थे वो अब भी अगर मसनवी लिखते थे तो उसमें हमद और नात ज़रूर होती थी। दयाशंकर नसीम ज़ाहिर मुसलमान नहीं थे, लेकिन उनकी मसनवी में नात है। ये जो दौर है उसमें नातिया शायरी मजबूत हो रही है, मुस्तहकम हो रही है, जी। और कुछ ऐसे भी शुअरा पैदा हुए जिन्होंने सिर्फ नातें लिखी और उसमें नाम भी पैदा किया और फ़नी महासिन भी। अब मसनवी सहरुल बयान का जिक्र हुआ मीर हसन का, अगरचे उनकी तो रिवायती नात है कि मोहम्मद के मानिंद जग में नहीं हुआ है, ना ऐसा ना होगा कहीं। अब इसको सबी रहमानी वाले मशहूर नात से मिलाइए। हाँ, कोई मिसल मुस्तफ़ा है, का ना होगा। कोई था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था, माफ कीजिए मैंने कोई कह दिया। कभी था अच्छा, सौदा ने कहा हमें क्यों करना रहमत पर यकीन हो कि जब ऐसा शफीउल मुज़नबी हो। करामत अली ख़ान शहीदी ये बड़ा अहम नाम है नात के उसमें, और इनकी ख़ास बात यह है कि ये ज़ियारत के लिए जा रहे थे, हज बैतुल्लाह से फ़ारिग हुए तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जब रास्ते में थे, जैसे ही रोज़े पर नज़र पड़ी तो उस वक्त शेर कहा, तमन्ना है दरख्तों पर तेरे रोज़े के जा बैठे, तमन्ना है दरख्तों पर तेरे रोज़े के जा बैठे, कफस जिस वक्त टूटे तायरे रूहे मुक़य्यद का। क्या और उसी वक्त उनकी रूह परवास कर गई, उनकी दुआ उसी वक्त कबूल हो गई। क्या शेफ्ता के साथ थे ये। जी। वाह। फिर किफ़ायत अली मुरादाबादी जो काफ़ी से मशहूर हैं, जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, फांसी की सज़ा हुई, जब फांसी की सज़ा के लिए जा रहे थे तो उनकी ज़बान पर ये अपनी ही नात थी जिसको वो फ़ख्रिया तौर पे पढ़ते जा रहे थे, कोई गुल बाकी रहेगा नए चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ नात कही है, ख़ास तौर पे काफ़ी और शहीदी ये नात कही है। फिर उस दौर में मोमिन मामला बंदी का बादशाह है, लेकिन जान मोहम्मद कुदसी की नात पर जो तज़मीन कही है वो बहुत बेमिसाल है। हूँ तो आशिक मगर इतलाक़ है ये बेअदबी, हूँ तो आशिक मगर इतलाक़ है ये बेअदबी, मैं ग़ुलाम और वो साहिब, मैं उम्मत वो नबी, या नबी यक निगाहे लुत्फ़ ब उम्मी अबी, मरहबा सैयदे मक्की मदनी उल अरबी, दिलो जा बात फिदायत चे अजब खुश लक़ब। क्या वाह वाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज़ अहसन साहब, डॉक्टर ताहिर कुरैशी साहब कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा गुफ्तगू हुई। यकीनन हमारे नाजरीन ने भी बहुत कुछ सुना और सीखा होगा। नाजरीन कराम, इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम जो उर्दू ज़बान में नात गोई की इब्तिदा से 1857 तक के अहद पर मुश्तमिल था, अपने अख्तिताम को पहुँचा। अब हम अगले प्रोग्राम में इससे आगे के अहद पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान अंबरी हसीब अंबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान